اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الصافات کی آیہ نمبر 36 سے 55 تک آیات میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے ارشاد تھا کہ جب مشرکین مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوتی اللہ کی توحید کے بارے میں، تو وہ کلمہ توحید سن کر جی اپن ایک ہی کلاس ہوتی ہے، یہ سورت پہ سٹارٹ ہوتی ہے 10 آیت ہے، کچھ 21 تک ہوتی ہے 21 سے کیونکہ ایک ہی تو کوئی وہاں سے پڑھ لیتے ٹھیک ہے۔ تو چلیے 21 سے ہم شروع کر رہے ہیں، یعنی آیت نمبر 21 سے، بلکہ 21 ہو چکی تھی، 22 سے ٹھیک ہے۔ احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، یہاں سے ہے نا جی ٹھیک ہے۔ واصلہ بیچ میں گیپ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یعنی وہ قیامت کا انکار کرتے تھے اور طرح طرح کی قیامت نہیں ہو سکتی، تو وہ حشر اجساد نہیں ہو سکتا، دوبارہ مرنے کے بعد حیات نہیں ہو سکتی۔ تو اسی سلسلے میں فرمایا کہ نہیں، یہ سب کچھ ہوگا اور بالیقین ہوگا، اور جب ہوگا تو پھر یہ کف افسوس ملیں گے، کہیں گے یا ویلنا ھذا یوم الدین، ہائے افسوس، یہی ہے روز جزا جس کا یعنی ہم انکار کرتے تھے، اور انبیاء کرام مسلسل ہمیں اس کے بارے میں یقین رکھنے کے کہتے تھے، ہم انکار کرتے تھے، کاش یہی دن ہے۔ تو حکم ہوگا ہاں ھذا یوم الفصل، یہی فیصلے کا دن ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ تو حق تعالیٰ شاہ ارشاد فرمائیں گے احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، جمع کرو اے فرشتوں، اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا۔ یہاں ظلم سے مراد ظلم کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ کفر اور شرک، اور پھر رفتہ دوسرے درجات بھی ہیں، تو سب سے ہائی پیمانے کا ظلم جو ہے نا وہ کفر اور پھر شرک ہے۔ تو احشر الذین ظلموا، ظالموں کو جمع کرو، وازواجہم، اور ان کی بیویوں کو یا ان کے جوڑوں کو۔ تو بیویوں کس لیے کہا کہ عام طور پہ بیوی جو ہے نا وہ مرد کی نظریات کی حامل ہوتی ہے، عام طور پر، شاذ و نادر ہی کوئی بیوی ہوگی جو
ورنہ جو عقیدہ اور نظریہ مرد کا ہوتا ہے وہی عورت کا ہوتا ہے، جو پروگرام مرد کو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ تعاون کرتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کو اور ان کی بیویوں کو اکٹھا کرو، یہ ایک دوسرے کے معاون تھے، مددگار تھے۔ اور ازواج کا معنی جوڑے بھی ہیں، یعنی ایک ایک قسم کے جو لوگ ہیں ان کی الگ الگ جوڑیاں بناؤ، ان کے الگ الگ گروپ بناؤ۔ تو ظلم کے بھی تو مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، یعنی ہر قسم کے ظالموں کی الگ الگ گروپ بندی کر دو۔ اور ساتھ ساتھ وما کانوا یعبدون، جن کی یہ پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، جو ان کے معبود تھے، ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دو، تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو نقصان میں گئے، معبود بچ گئے، بلکہ یہ عابد و معبود سب اکٹھے، ان کو اکٹھا کر دو۔ جن کی عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، لیکن اس سے مراد وہ معبودان باطلہ ہیں کہ جنہوں نے خود اپنی عبادت کی لوگوں کو دعوت دی، یعنی وہ گمراہ لوگ، گمراہ شخصیات، لیکن وہ اللہ کے صالح بندے کہ جنہوں نے کبھی اس قسم کی دعوت نہیں دی، لیکن ان کی وفات کے بعد لوگوں نے ویسے ہی ان کو معبود بنا رکھا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، عزیر علیہ السلام ہیں، یا اور اللہ کے صالح بندے ہیں، وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بات نہیں ہوگی کہ ان کو، ہاں ان کی شبیہیں بنائی جائیں گی، ان کی شبیہیں بنا کر کہ یہ ہیں، لیکن وہ ان کی جو اصل ذوات ہیں مقدسہ وہ بالکل مختلف ہوں گی، ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو یہ اس لیے ہوگا تاکہ وہ یہ سمجھے کہ نہ ہم ڈوبے ہیں، بلکہ جو ہمیں ڈبونے والے تھے وہ بھی ساتھ ڈوبے ہیں۔ تو جن کی پرستش کرتے تھے اللہ کے سوا ان کو بھی، اور فاہدوم الی صراط الجحیم، پھر ان کو چلاؤ جہنم کے رستے پر، یعنی محشر کے میدان سے جہنم کے رستے پہ ان کو گروپ بنا کر چلاؤ۔ جب یہ چلائے جائیں گے تو پھر ایک اور اعلان ہوگا، وقفوہم، ذرا ان کو روکو، ذرا ان کو ٹھہراؤ، انہم مسئولون، ان سے ایک اور سوال بھی کیا جائے گا۔ یعنی فیصلہ تو ہو چکا ہے، لیکن ذرا یہ صرف تذلیل کے لیے کہ مجرم کو لے جاؤ، اچھا ذرا روکو، ایک اور سوال ان سے کرنا ہے، تو یہ تذلیل کے لیے ہے۔ انہم مسئولون، ان سے مزید ایک سوال کیا جائے گا، وہ سوال یہ ہوگا، ما لکم لا تناصرون، بھئی کیوں سر جھکائے جا رہے ہو، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ دنیا میں تو تم ایک دوسرے کے بڑے مددگار بنے پھرتے تھے، احتجاج کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے خلاف، اب تو سارے عابد معبود، لیڈر، تابع متبوع سارے ہی لائن میں جا رہے ہو، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج مدد تو کیا کریں، یہ تو ایک دوسرے کو جھونکنے کی فکر میں ہوں گے کہ یہ جائے جہنم میں بچ جاؤں۔ آج تو حمایت کیا کریں، بل ہم الیوم مستسلمون، آج تو یہ دوسروں کو اپنی جگہ حوالے کریں گے کہ ان کو پکڑو، ہمیں چھوڑو۔ جیسے سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یود المجرم یومئذ، اس دن مجرم شخص چاہے گا کہ اس کی جگہ اس کا بیٹا چلا جائے بچ جائے، بیوی چلی جائے بچ جائے، ماں باپ چلے جائیں بچ جائے، بلکہ اس کا کنبہ اور خاندان چلا جائے جہنم میں وہ بچ جائے، بلکہ سب لوگ ہی چلے جائیں مگر صرف وہ بچ جائے۔ اس وقت تو صورتحال ہی نہیں ایسی ہوگی۔ تو بلکہ یہ تو آج اپنی جگہ دوسروں کو یعنی آگے سپرد کرنے کی فکر میں ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جی اب یہ ایک دوسرے پر متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے اور ایک دوسرے کو ملامت کریں گے کہ دیکھو بھائی تمہاری وجہ سے میں بھی جا رہا ہوں،
تمہاری وجہ سے میں بھی جا رہا ہوں. تو ایک دوسرے پہ اب بات ڈالیں گے اپنی شرمندگی کو بچانے کے لیے. قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، کہیں گے تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آیا کرتے تھے اور رائے حق سے تمہیں ہمیں موڑتے تھے کہ ادھر آ جاؤ، اس طرف کامیابی ہے. ہم مسجد کو جاتے تھے تمہیں فنکشن میں آ جاؤ، ہاں پھر پڑھ لینا نماز، کون سی بات ہے، کوئی گئی تو نہیں ہے. یہ بھی ہوتا ہے نا جی. یہ دن تو دن روزانہ نہیں آتا، نمازیں تو دن میں 5 دفعہ آئی، پھر پڑھ لو گے. یہ تو ہم اپنوں کی بات کرتے ہیں نا، اپنوں کی بات کرتے ہیں جی. تو وہ بھی، لیکن جو دوسرے ہوں گے وہ تو کہیں گے نا کہ بھائی اس طرف مت جاؤ، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہاں کیا ملے گا، ہماری پارٹی میں آ جاؤ، ہم یہ کر دیں گے. تو تم ہمارے پاس دائیں طرف سے بھی آتے تھے، سبز باغ دکھاتے تھے جی. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، یہ تو نچلا طبقہ، تابع طبقہ، متبوع طبقے کو کہے گا نا کہ تم آ کر ہمیں ورغلاتے تھے، رائے راست سے موڑتے تھے، سبز باغ دکھاتے تھے. وہ جواب میں کہیں گے نہیں، ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے تو ایک نعرہ ہی لگایا تھا، صرف دعوتی تو دی تھی نا. بل لم تکونوا مومنین، بلکہ تم خود ہی ایماندار نہیں تھے، تمہارے دلوں میں ہی ایمان مضبوط نہیں تھا. ہماری ایک پکار پہ تم سب کچھ چھوڑ کے آ گئے. تو نقصان تو تمہارا ہے، ہم نے کوئی زور تو نہیں دیا تھا تم پر جی. وما کان لکم علینا من سلطان، ہمارے پاس تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا، کوئی فورس نہیں کیا تم کو، فوج لے کر تم پہ نہیں آئے. ہم نے تو صرف دعوت دی تھی کہ ادھر آؤ، ہمارے پروگرام میں کامیابی ہے، اور تم آنکھیں بند کے آ گئے، آنکھیں بند کر کے آ گئے. بل کنتم قوما طاغین، اب ہم پہ الزام مت لگاؤ، تم خود ہی سرکش تھے، خود ہی بغاوت پہ تلے ہوئے تھے. تو دوسری طرف بھی تو تم کو پکارتے تھے لیکن تم نے توجہ نہیں دی اور ہماری ایک پکار پہ آئے. اصل میں تم خود ہی دل سے کھوٹے تھے، خود سرکش تھے. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، کہتے اب الزام تراشی چھوڑو، ہم پہ بلہم مت کرو، بلکہ ہم سب پر اللہ کی بات ثابت ہو گئی ہے جی. اور ہم سبھی اب عذاب چکھیں گے، تم بھی چکھو گے، ہم بھی چکھیں گے. تو اس لیے اب یہ مت کہو کہ تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، سب اس جرم میں برابر ہیں جی. اللہ نے تمہیں بھی عقل و شعور دی تھی، تمہارے پاس بھی ہادیان برحق آئے تھے، انہوں نے بھی تم کو دعوتیں دی تھیں، لیکن تم نے ان کی بات نہیں مانی، ہماری مانی. ہم تو جیسے دوسری آیت میں اغویناکم انا کنا غاوین، اگر ہم نے تم کو اغوا کیا، ہم نے تم کو رائے راست سے بھٹکایا، تو ہم بھی تو بھٹکے ہوئے تھے، ہم بھی تو بھٹکے ہوئے تھے. یعنی تمہارے پاس عقل شعور نہیں تھا کہ ہمارے پلے کیا ہے، تو پھر تم نے کیوں آنکھیں بند کر کے ہمارا رستہ اختیار کیا. تو اس لیے ہم سب پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے اور ہم سبھی اب عذاب چکھنے والے ہیں. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، تو ہم نے تمہیں اغوا کیا، گمراہ کیا، تو ہم خود بھی گمراہ تھے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن یہ سب اب عذاب میں شریک ہوں گے. سورہ اعراف میں ہے کہ متبوع تابع جو طبقہ ہے نا، یعنی پیچھے چلنے والے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہیں گے کہ یا اللہ، جانا تو ہم نے بھی ادھر ہے، قصوروار ہم بھی ہیں، لیکن کم از کم ان لیڈروں کو تو ڈبل سزا دیجئے، ان کو ڈبل دیجئے. ایک یہ کہ خود گمراہ تھے، پھر ہمیں بھی گمراہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف جواب آئے گا کہ نہیں، پریشانوں سب کو ہی ڈبل ملے گا.
سب کو ہی ڈبل ملے گا، اس لیے کہ عقل و شعور تو تم کو بھی ملا تھا، اور ہادیان برحق تمہارے پاس بھی تو آئے تھے نا، اچھی دعوت بھی تمہارے پاس آئی تھی، تو تم نے کیوں آنکھیں بند کی اور کیوں ان کے پیچھے چلے ہو؟ اب یہ نہ کہو کہ ان کو ڈبل ملے تمہیں سنگل ملے، اب سب کو برابر سزا ملے گی، تو تم عذاب مشترک ہو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کے ساتھ اب یہی سلوک کریں گے کہ ان کے جرم کا پورا، ان کے جرم کی پوری سزا ان کو دی جائے گی۔ جرم کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، جرم یہ ہے کہ جب ان کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا جاتا تھا تو یہ غرور و تکبر سے اس کلمے کو ٹھکراتے تھے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ تکبر کرتے تھے۔ تکبر کا ذکر اس کے بعد دوسری صورت میں پھر ہے، وہ یہ کہ جب لا الہ الا اللہ کہا جاتا تھا تو کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، لو جناب یہ بھی کوئی تک کی بات ہے، یہ بھی کوئی سمجھ کی بات ہے کہ اس شخص نے سارے ڈھیروں خداؤں کو ایک ہی خدا بنا ڈالا ہے۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے خدا جو ہم نے بنائے ہیں اور ان میں کام تقسیم کیا کہ یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں کرتا ہے، یہ کہتا ہے سب کچھ ایک ہی کرتا ہے، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہتے بڑی تعجب کی بات ہے، بڑی تعجب کی بات ہے کہ دنیا میں کبھی صرف پریزیڈنٹ سارا کام کرتا ہے یا اس نے وزیر بھی رکھے ہوتے ہیں یا مشیر بھی ہوتے ہیں؟ تو گویا یہ لوگ اللہ کی سلطنت اور حکومت کو یہ پبلک کی حکومت پر قیاس کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بڑا تو سربراہ ایک ہے لیکن اختیارات بانٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما قدر الحق قدرے، انہوں نے اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی قدرت کو جانا ہی نہیں ہے۔ یہ اپنے جیسے انسانوں کی حکومت پر اللہ کی حکومت اور اختیار کو قیاس کرتے ہیں۔ یہاں تو انسان ایک سارا کام نہیں کر سکتا، اس لیے اختیار تقسیم کرتا ہے۔ اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے جی، تو اس لیے بھٹکتے ہیں یہ لوگ۔ تو اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے ایک ہی خدا بنا دیا سب؟ ان ھذا لشیء عجاب۔ پھر کہتے تھے ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، یہ جو بات کرتے ہیں نا یہ تو ہم نے پچھلی ملت میں سنی ہی نہیں ہے کہ ایک خدا ہی سب کچھ کرتا ہے۔ ان ھذا الا اختلاق، کوئی بات نہیں آذان ہو رہی ہے، ان ھذا الا اختلاق، یہ تو کوئی من گھڑت بات لگ رہی ہے۔ تو یہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا، کیوں ملت آخرہ میں نہیں؟ عیسائیت ہے، یہودیت تھی، انبیاء کرام کے دین گزرے، سب یہی تو کلمہ پڑھاتے تھے جی، لیکن یہ کہتا نہیں لا الہ الا اللہ، یہ اپنے پاس سے کہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور جب کلمہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو یہ کہتے تھے اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اپنے اتنے خداؤں کو چھوڑ دیں ایک شاعر اور دیوانے کی بات پر؟ تو اللہ کے نبی کو کبھی شاعر کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی ساحر کہتے، کبھی دیوانہ کہتے، تو اس کی بات پہ ہم اتنے اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں جس کی پوجا پاٹ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ میرا نبی شاعر ہے نہ مجنون، پچھلی صورت میں گزر چکا ہے وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے نبی کو تو شعر و شاعری سکھائی نہیں ہے، پھر اس پہ الزام لگاتے ہو کہ یہ شاعر ہے۔ نبی کو تو شاعری ہم نے سکھائی نہیں ہے جی۔ بل جاء بالحق، بلکہ ہمارا نبی تو بالکل سچی اور کھری بات لے کر آیا ہے، وحی پر مبنی بات لے کر آیا ہے۔
اور وہی سے زیادہ سچی بات دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. یعنی وہ بالکل ایک یقینی علم لے کر آئیں، یقینی بالحق. وصدق المرسلین. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی تمام رسولوں کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ تنہا میں نبی بن کے نہیں آیا، مجھ سے پہلے بھی ہزاروں انبیاء کرام گزرے ہیں، تو سارے نبیوں کی تصدیق بھی کرتے ہیں، اور سب نبیوں کی دعوت بھی ایک ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے جب واپس تشریف لائے بیت المقدس، تو آپ کو پتہ ہے کہ سفر معراج مکہ سے شروع ہوا اور بیت المقدس تک زمینی سفر ہے، پھر آسمانوں کا سفر ہوا، آسمانوں سے پھر جب واپس آئے تو بھی بیت المقدس میں اترے، پھر وہاں سے زمینی سفر. تو اب اس میں تو دو روایات ہیں کہ جاتے وقت بیت المقدس میں آپ نے امامت کرائی انبیاء کرام کی، یا واپس آتے وقت. زیادہ قوی بات یہ ہے کہ جب سفر معراج سے واپس آئے تو بیت المقدس میں انبیاء کرام کو آپ نے نماز پڑھائی. یہ زیادہ درست بات یہ ہے. خیر، انبیاء کرام سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ان کو حاضر کیا. آپ نے فجر کی نماز ان کو پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انبیاء کرام سے ایک بات پوچھی کہ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیا پیغام دے کر بھیجا. یعنی اس سے پہلے خطبات بھی ہوئے، بعض انبیاء کرام نے لیکچر دیے، خطبے دیے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا، لیکن ایک سوال یہ کیا کہ بما بعثتم، یعنی کیا پیغام دے کر آپ کو بھیجا گیا. تو انبیاء کرام نے جواب دیا کہ بعثنا بالتوحید، ہمیں اللہ نے اپنی توحید کا میسج دے کر بھیجا ہے. سب انبیاء کرام کا مشترکہ پیغام توحید. جیسے سورۃ الانبیاء میں قرآن حکیم ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب کو ہم نے یہ وحی بھیجی کہ لا الہ الا انا، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں میرے سوا، فاعبدون، اس لیے میری ہی عبادت کرو. تو پھر جیسے کہ آپ قرآن مجید میں جب پڑھتے ہیں انبیاء کرام کا جہاں ذکر آتا ہے تو وہ سب سے پہلا پیغام اپنی قوم کو کیا کہتے ہیں؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو فرمایا کہ ہمیں یہ پیغام دے کر بھیجائے کہ بالتوحید، بعثنا بالتوحید، لا الہ الا اللہ. اور پھر انبیاء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ ہمیں یہ بھی پیغام دیا گیا ہے کہ انت خاتم الانبیاء و سید المرسلین، آپ تمام انبیاء کرام کے خاتم ہیں، آخری نبی ہیں، اور آپ انبیاء کے سردار ہیں، سید المرسلین. اور یہ کہ آپ کے بعد اب سلسلہ نبوت ختم ہو گیا. ہاں ایک نبی آپ کے بعد آئیں گے، لیکن ان کی نبوت کا ٹائٹل تو ہوگا لیکن نبوت کا اجرا نہیں ہوگا. وہ ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، کہ آخر زمانے میں وہ تشریف لائیں گے، لیکن وہ آپ کے خلیفہ کی حیثیت سے آئیں گے. یعنی اپنی شریعت نہیں جاری کریں گے، وہ آپ ہی کی شریعت پہ خود بھی عمل کریں گے اور اسی کو لوگوں پہ نافذ کریں گے. وہ ایک خاص پروگرام کے تحت آئیں گے اور دجال کے فتنے کا خاتمہ ان کے ہاتھ سے ہوگا. لیکن مطلب کہ وہ نبی تو ہیں، لیکن نبوت کا جو ان کا مشن اور پروگرام ہوگا وہ آپ والا چلائیں گے، اپنا والا ان کا دور ختم ہو چکا ہوگا. تو یہ
یعنی مطلب ہے کہ انبیاء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دیا. جی جی. تو صدق المرسلین یعنی آپ پہلے رسولوں کے مصدق ہیں، پہلے رسول سب آپ کے مصدق ہیں. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ایک میثاق انبیاء کا ذکر کیا ہے. تو ازل میں 2 میثاق ہوئے، ایک عام انسانوں سے الست بربکم، اور ایک انبیاء کرام سے اذ اخذ ربک من بنی آدم ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول جی مصدق لما معکم لتؤمنن بی ولتنصرن، کہ میں تمہیں نبوت رسالت دوں گا، کتاب دوں گا، شریعت دوں گا، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں، تمہاری شریعت، تمہاری رسالت کی تصدیق کرے گا. تم میں سے کسی کے زمانے میں اگر وہ آ گیا تو لتؤمنن بہ، تم ضرور اس پہ ایمان لاؤ گے، ولتنصرن، اور ضرور اس کی مدد بھی کرو گے. اقررتم، اے انبیاء کی ارواح، تم نے اس بات کا اقرار کیا؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم نے اقرار کیا، ٹھیک ہے ہمارے دور میں آئیں گے، ہم ایمان بھی لائیں گے، نصرت بھی کریں گے. قال فاشہدوا، پر تم گواہ ہو جاؤ اپنے اقرار پہ، وانا معکم من الشاہدین. اب ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر میں آئے ہیں، کسی نبی کے زمانے میں تو نہیں آئے. تو اب لتؤمنن بی ولتنصرن، ایمان بھی لاؤ گے، مدد بھی کرو گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہی لیلۃ المعراج میں سب کو اکٹھا کیا، بیت المقدس میں نماز پڑھوائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی نبوت کی تصدیق انبیاء کرام نے کی. تو وہ میثاق پورا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ میثاق پورا ہو گیا. تو خیر آپ پچھلے انبیاء کے مصدق ہیں، اور وہ انبیاء کرام آپ کے مصدق تھے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی اس کے بغیر چارہ کار نہ تھا کہ وہ میری اتباع کرتے. اس لیے کہ اللہ نے میثاق لیا تھا کہ ہاں میرے زمانے میں کوئی بھی پیغمبر ہوا تو اس کو مجھ پہ ایمان بھی لانا ہوگا اور میری نصرت بھی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے. انکم لذائق العذاب العلیم، فرمایا نبی تو حق لائے ہیں اور سب رسولوں کی تصدیق کی ہے، تم نے پھر بھی ان کو شاعر اور مجنون کہہ کر رد کر دیا، اس لیے تم اب عذاب علیم چکھنے والے ہو، اس کی پاداش میں عذاب علیم چکھنے والے ہو. اور فرمایا کہ یہ عذاب علیم جو اس کا جو ایندھن ہے ہم نے خارج سے نہیں منگوایا، یہ تم نے خود جمع کیا. وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تم کو نہیں بدلہ دیا جاتا مگر اسی کا جو تم عمل کرتے تھے. یعنی جو بھی سزا ہے خود تمہارے اپنے اعمال ہی یہ سزا ہیں. تو یہ سلگتی آگ ہو یا یہ سانپ اور بچھو ہوں یا یہ قسم قسم کے عذاب ہیں، یہ دراصل تمہارے اعمال کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا. حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے بنی آدم انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جن کو ہم نے گن گن کے رکھا تھا. اگر اس میں کوئی خیر کا پہلو نظر آتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن کچھ شر ہے تو تمہارا اپنا عمل ہے، ہم نے اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں شامل نہیں کی، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں. تجزون ما کنتم تعملون. مولانا یہ میثاق کے بارے میں پیغمبروں کو تو یاد تھا، ہم سب کو یاد تھا، تو ہمیں پیغمبروں نے یاد دلایا نا. ہر دور میں انبیاء تشریف لائے تو انہوں نے میثاق ازل یاد دلایا. اب قرآن مجید میں بھی تو موجود ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا. تو ظاہر بات ہے آدمی تو بھول جاتا ہے نا، میثاق تو بہت پرانی بات ہے،
ہم تو کل پرسوں کی باتیں یاد نہیں رہتی تھیں، لیکن یاد دلانے پہ پھر ہم یاد کر لیتے ہیں، کسی بات نہیں۔ تو یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جی۔ اب دیکھیے یہ اعمال ہمیں کتنے آسان لگ رہے ہیں، لیکن ان کے نتائج کتنے بھیانک ہیں۔ یعنی کفر ہے تو کرنے دو، کون سی بات ہے، شرک ہے تو کرنے دو، فلانا فلاں چوری کرتے تو کرنے دو، زنا کرتے تو کرنے دو، فلاں کرتے تو کرنے دو، وہ بھی کہتے ہیں کہ کون سی بات ہے۔ اس لیے کہ ہمیں اس کے رزلٹ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کرنے دو۔ کفر اور شرک ایسے گناہ ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا۔ یہ اللہ کے ہاں اس جرم کی سزا کیا ہے؟ ابد الآباد تک جہنم میں رہنا، ابد الآباد تک جہنم میں رہنا۔ اور باقی نماز نے پڑھی تو کہ کون سی بات ہے، یہ کون سی بات نہیں ہے۔ ایک ایک نماز کی سزا 80,000 سال جہنم میں رہنا ہے، اور سال بھی وہاں کے، یہ سزا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے تخفیف کر دے، وہ اس کی مرضی ہے، چانس لگ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑنا 80,000 سال، یہ جرم اتنا بڑا جرم ہے۔ ہمیں تو جرم کا احساس ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کیا، یعنی ایک مومن کے لیے جس کا یقین کامل ہے آخرت پر اور اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید پر، اس کے لیے تو چھوٹا سا گناہ بھی ایک پہاڑ کے برابر ہے۔ اور فرمایا کہ کافر کے لیے تو بڑے سے بڑا گناہ ایسا جیسے ناک پہ مکھی اڑا دی، بس پرواہ ہی نہیں، احساس ہی نہیں ہے، اس کی شدت کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کی سزا کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب چونکہ ہمیں دنیا میں سزا کا پتہ ہوتا ہے کہ فلانا جرم کیا تو گورنمنٹ نے یہ سزا مقرر کی ہے، اور ہم اس کا مشاہدہ بھی کرتے دیکھتے بھی ہیں مجرم کو سزا، تو ہم کتنا احتیاط کرتے ہیں، روڈ پہ جائیں تو اسپیڈ ذرا، اس لیے کہ صرف ٹکٹ مل جائے گا، ٹکٹ بھی اتنا بھاری ہے کہ اس کو بھی بچانے کے لیے، ہاں جی پولیس والا ہو تو ساری ٹریفک رک جاتی ہے، اس لیے کہ جرم کا پتہ ہے اور اس کی سزا کا پتہ ہے کہ اتنا ٹکٹ مل جائے گا، تو احتیاط ہے۔ لیکن وہاں کی سزا اور جرم کی سزا کا کیا ہے اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، اس لیے کیا جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کچھ تم دیکھو گے یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، ان کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں، ہم نے کچھ اس میں اضافہ نہیں کیا۔ الا عباد اللہ المخلصین، یہ تو مجرموں کا حال ہے، لیکن اللہ کے مخلص بندے وہ ان سب چیزوں سے محفوظ ہوں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مخلص ایک ہے نا، مخلص ایک مخلص کا معنی جن کو اللہ نے خالص کر دیا، چھانٹ لیا، چن لیا، منتخب کر لیا۔ تو اللہ کے جو منتخب اور چنے ہوئے بندے ہیں، یعنی ان کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، ان کی جزا آگے ذکر فرماتے ہیں کہ ان کو ان کے نیک اعمال کا کیسا بدلہ ہوگا۔ تو عباد مخلصین جو ہے، عباد مخلصین اللہ کے مقبول اور منتخب پسندیدہ بندے، اولئک لہم رزق معلوم، ان کو تو جنت میں معلوم روزی دی جائے گی، یعنی وہ ایسی روزی جو معلوم ہے، یعنی جس کا تذکرہ قرآن اور سنت میں کیا گیا ہے کہ فلاں 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 چیزیں، اور وہ رزق معلوم کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو جی چاہے گا۔ رزق معلوم کا معنی نہیں کہ خاص ڈشیں ہیں، نہیں، ما تشتہی، جو تمہارا جی چاہے گا، اور وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَدَّعُونَ، جو مانگیں گے وہ بھی، جو جی میں آئے گا وہ بھی، جو مانگیں گے وہ بھی، اور وَلَهُمْ فِيهَا رِزْقٌ بُكْرَةً وَعَشِيًّا،
صبح و شام، صبح و شام ایک محاورہ ہے، یعنی ہر وقت جب جی چاہے، یہ نہیں کہ صرف 2 ٹائم، صبح و شام جی، یعنی محاورہ ہے، یعنی ہر وقت جس وقت جی چاہے گا جی۔ اور فرمایا لا مقتوت ولا ممنوع، نہ کبھی ختم ہوگا اور نہیں رکاوٹ ہوگی کہ یہ نہیں کھا سکتے یہ کھا سکتے ہو، نہیں، رکاوٹ بھی نہیں اور ختم بھی نہیں ہوگا کہ یہ کھا لیا تو وہ ختم ہو گیا، جتنا کھایا تھا اتنا ہی ہوگا۔ جہاں درخت سے پھل توڑا دوسرا لگ جائے گا فوراً، جگہ خالی نہیں ہوگی، پلیٹ میں کھایا پلیٹ خالی نہیں ہوگی، لا مقطوعۃ ولا ممنوع جی۔ تو ان کے لیے رزق معلوم ہے، اور رزق معلوم کیا ہے؟ جو جی چاہے جی۔ فواکہ ہو، وہ ہر قسم کا فروٹ ہوگا، پھل ہوں گے جی۔ اور وہم مکرمون، اور بڑی عزت سے پیش کیا جائے گا، یہ بھی نہیں کہ اچھا سے اچھا کھانا تو دے دیا لیکن ایسی پلیٹ سنبھال لو بھائی، نہیں، پوری عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، شرف کے ساتھ، جیسے کہ کسی کنگ اور شاہ کو پیش کیا جاتا ہے، اس طریقے سے عزت کے ساتھ۔ ہم مکرمون، کہاں ملے گا؟ فی جنات النعیم، ان باغات میں جو نعمتوں سے بھرپور ہوں گے، جہاں ہر طرف نعمت ہی نعمت ہوں گی جی، ان میں۔ اور وہاں جو کھانا ہوگا یہ صرف لذت کے حصول کے لیے ہوگا، جو پینا ہوگا وہ بھی لذت کے حصول کے لیے ہوگا، بھوک پیاس کی وجہ سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ بھوک پیاس جو ہے یہ تو جنت میں ہوگی ہی نہیں، وہ تو حوض کوثر اللہ نصیب کرے، حوض کوثر پہ جو ایک دفعہ پی لیا پیاس تو اس کا ختم ہی ہو جائے گا۔ اب جنت میں جو مشروب پئیں گے وہ بغیر پیاس کے صرف لذت اندوزی کے لیے ہوں گے، کھانے لذت اندوزی کے لیے ہوں گے جی۔ اور یہ نہیں کہ زیادہ کھا لیا تو یا زیادہ پی لیا تو پریشانی ہوگی، پریشانی والی بات بھی نہیں ہوگی، باتھ روم کا سسٹم تو ہوگا ہی نہیں۔ ہاں، جتنا کھاؤ جتنا کھاؤ، کھاؤ صرف ڈکار لے گا آدمی، اور ڈکار سے ایسی خوشبو آئے گی کہ ماحول معطر ہو جائے گا جی۔ اس لیے کہ وہ جنت کے کھانے تو کوئی دنیا کے کھانے تو نہیں ہیں کہ سڑان ہوگی، ساتھ والا کیا ہو گیا، نہیں، وہ تو ایک ڈکار سے سب ہضم، اور اس سے ایسی خوشبو پھوٹے گی کہ پورا، اور جو پئیں گے مشروب تو پسینہ ہو کر نکل جائے گا، اور پسینہ بھی اتنا خوشبودار کہ اس سے ماحول معطر ہو جائے گا۔ تو اس لیے بغیر روک ٹوک، بغیر کسی پریشانی کے خورد و نوش کا انتظام ہوگا، لیکن میں نے کہا بھوک پیاس کی وجہ سے نہیں۔ اعلیٰ سرور متقابلین، اور یہ آل جنت اللہ کے مخلص بندے جو ہیں، اعلیٰ سرور متقابلین، یہ نشستوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ جب مجلس لگے گی جی، دوست احباب ہوں گے، عزیز و اقارب ہوں گے، تو جب بیٹھیں گے تو جتنی بھی تعداد ہوگی آمنے سامنے کو، کسی کی طرف پیٹھ نہیں ہوگی، جنت میں پیٹھ نہیں ہوگی، آمنے سامنے ہوں گے جی۔ بس ایسی نشستیں ہوں گی کہ کسی کی طرف پیٹھ نہیں ہوگی۔ ہاں جی، متقابلین، یطاف علیہم بکأس من معین، اور پھیرائے جائیں گے ان پر جام، پیالے، کس کے؟ من معین، شراب طہور کے، جو معین کہلاتی ہے۔ معین عین سے، عین کا معنی ہوتا ہے جس سے یعنی ابلتا ہوا چشمہ، تو جو چشمہ ابلتا ہے نا اس کا پانی بڑا شفاف ہوتا ہے، کیونکہ رک جائے تو پھر تھوڑا بہت، اور جو رکتا نہیں ہے ابلتا رہتا ہے جی، تو وہ بہت شفاف ہوتا ہے۔
تو مطلب ہے کہ وہ جو مشروب ہوگا معین ہوگا، جیسے کہ ابلتے چشمے سے ابھی بھرا ہو، اتنا شفاف، اتنا شفاف۔ بیضاء، رنگت اس کی ہوگی بالکل سفید دودھ جیسی۔ تو یہ ہوگی جنت کی شراب جی، جس کا نام ہے معین۔ رنگت ہوگی اس کی کہ بیضاء، دودھ سے زیادہ سفید، بالکل سفید رنگت۔ لذت للشاربین، اور یہ جب پئیں گے تو یہ بڑی فرحت بخش اور لذت بخش ہوگی پینے والوں کے لیے، ان کے سرور میں، ان کی کیف میں اضافہ کر دے گی۔ اور وہاں تو ہر نعمت میں اضافہ ہی ہوگا، آئے دن اضافہ ہی ہوگا۔ تو مطلب ہے کہ وہ کوئی ایسا مشروب نہیں ہوگا کہ جس کے پینے سے کوئی درد سر ہو، سر بھاری ہو رہا ہے جی، کچھ نشہ چڑھا ہوا ہے، ہوش و آواز کھو گئے، جیسے کہ دنیا کے اندر یہ اس قسم کی چیز ہوتی ہے۔ تو لا فیہا غول، اس مشروب کے پینے میں درد سر نہیں ہوگا، سر بوجھل نہیں ہوگا، ولا هم عنها ينزفون، اور نہ وہ اس سے بدمست ہو جائیں گے، ہوش و آواز یعنی کھو بیٹھیں گے، بلکہ ہوش و آواز میں اور تازگی پیدا ہوگی اور دل و دماغ میں اور سرور پیدا ہوگا اس کے پینے سے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تو فرمانا کہ پیالے پیش کیے جائیں گے، یہ بھی عزت و تکریم کے لیے، ورنہ تو پیش کرنے والی بات کیا، پیالہ خود ہی آپ کے پاس آ جائے گا جی چاہنے سے۔ لیکن یہ بھی عزت ہوتی ہے کہ کوئی لا کر دے، کسی سے آپ کوئی چیز مانگیں تو یہ حاجت کے طور پہ مانگنا نہیں، یہ سرداری کا مانگنا ہے کہ ہر جنتی ایک کنگ ہوگا، ایک بادشاہ ہوگا جی، اور اس کے خدام ہوں گے، وہ اپنے خدام سے چیز مانگے گا بھی، نہیں مانگے گا تو دل میں آتے ہی وہ چیز حاضر ہو جائے گی خود بخود۔ تو بہرحال یہ تکریم کے لیے پیالے میں لایا جائے گا، ورنہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ صرف وہ محدود برتنوں کے اندر شراب ہے، اس کی تو نہریں بہتی ہوں گی، مشروبات کی تو نہریں ہوں گی، اور نہروں کے علاوہ وہ سر بمہر بند بھی ہوں گے۔ ختام مسک، فرمایا کہ ان کے ڈھکن جو ہوں گے نا وہ کستوری کے ہوں گے، کستوری کے، تو یعنی اپنے برتنوں میں بند بھی ہوں گے سر بمہر، اور نہریں بھی بہتی ہوں گی۔ تو 4 نہروں کا ذکر ہے سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہر جنتی کے جنت میں بہتی ہوں گی، بلکہ وہ جہاں ہوگا وہاں سے بہتی ہوں گی۔ جب اشارہ کرے گا تو نہر اشارے پہ پاس آ جائے گی، اور وہ کوئی کھودی ہوئی نہر نہیں ہوگی جیسے دنیا میں ہم پانی کے لیے جگہ کھودتے ہیں، وہ سطح کے اوپر بہتی ہوگی۔ اسی طریقے سے ہر نہر سطح زمین کے اوپر بہتی ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ دائیں بائیں نہیں، اپنے مقررہ رستے میں آ رہی ہوگی، اور جس طرف اشارہ کرے گا جنتی تو فیہا، اس میں انہار من ماء غیر آسن، ایک تو بالکل صاف شفاف تازہ بتازہ پانی کی نہر ہوگی، غیر آسن، جس کا ذائقہ ذرا بھی بدلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور نہریں ہوں گی دودھ کی جن کا ذائقہ بدلا ہوا نہیں ہوگا، جیسے کہ تازہ بتازہ ابھی ہی نکالا گیا ہو۔ تو اسی طرح انہار من خمر لذت للشاربین، شراب کی بھی نہر ہوگی جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی۔ وانہار من عسل مصفیٰ، اور شہد مصفیٰ، عسل مصفیٰ کی بھی نہر ہوگی جو صاف ستھرا شہد نہر کی حیثیت سے بہتا ہوا آئے گا، نہر۔ تو یہ 4 بڑی انہار ہیں جو ہر جنتی کے اندر یعنی اس کی جنت میں بہتی ہوں گی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور عباد اللہ المخلصین جو ہیں
ان کے پاس نیچی نگاہیں رکھنے والی یعنی خوبصورت ان کی بیویاں بھی ہوں گی۔ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بخشی ہیں وہ نعمت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب کہ اس کا ہم جنس، اس کا جوڑا نہ ہو۔ تو جنت کی نعمتوں میں یہ بھی ہے کہ جس طرح دنیا میں جوڑ ہے مرد عورت کا تو وہاں بھی ہے، اور مخصوص جو وہیں پر ایسی خواتین پیدا کی گئیں جن کو حور کہا جاتا ہے جی، تو وہ بھی ہوں گی۔ تو ان کے پاس یعنی ان کے پاس حوریں ہوں گی قاصرات الطرف، جن کی صفت یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ حیادار اور شرمیلی ہوں گی۔ قاصرات الطرف، وہ نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوں گی اور اپنے شوہروں کے علاوہ کسی پر نظر نہیں اٹھائیں گی۔ حیا مرد کا بھی زیور ہے، عورت کا بھی زیور ہے۔ حیا یہ ایمان کا بہت بڑا ایک حصہ ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ ایمان کے 70 سے اوپر کچھ برانچز ہیں، کچھ اعمال ہیں جی، یعنی ایمان کے تقاضے ہیں کچھ 70 سے اوپر۔ تو اعلیٰ لا الہ الا اللہ، سب سے ہائی پیمانے پر ایمان کا جو کی برانچ ہے، جو عمل ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کم درجے کی جو ایمان کی شاخ یا عمل ہے وہ رستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹا دینا، ہاتھ سے پاؤں سے کانٹا ہے، پتھر ہے، سرکا دینا، یہ بھی ایمان کا کم سے کم تقاضا ہے۔ لیکن کتنے ہیں جو پھینک کے چلے جاتے ہیں، چھلکا پھینک دیا، کانٹا ڈال دیا، پتھر، چلو بچے کر لیتے تو کر لیتے، لیکن بڑوں تو ہٹانا ایمان کا کم سے کم شعبہ ہے، تو اس کو رکھ دینا۔ پھر آپ بتائیے، تو اعلیٰ بھی بتا دیا، ادنا بھی بتا دیا، اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اب بیچ کا بتایا کہ حیا ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے اور بہت بڑا عمل ہے۔ تو یہ مردوں سے بھی مطلوب ہے اور عورتوں سے بھی۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں جھکا کے چلیں، اپنے سطر کی حفاظت کریں، یعنی غیر محرم پہ نظر نہ ڈالیں، چلیں تو غیر محرم آ جائے تو نظر کو جھکا دیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی جب رستے پہ چلیں یا کوئی بھی غیر محرم آ جائے تو نظریں جھکا لیں، اپنے صدر کی حفاظت کریں۔ تو ان کو بھی حکم ہے، ان کو بھی حکم ہے، تو دونوں سے مطلوب ہے۔ لیکن فطرتی طور پہ یہ مادہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے حیا کا مردوں کی نسبت سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کی جو عورتیں حوریں ہیں وہ بھی قاصرات الطرف، اپنی نظریں جھکانے والی ہوں گی، دوسروں پہ نہیں ڈالیں گی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر کی بیٹی کی حیا کا ذکر کیا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے مدین پہنچے جی، اور کنویں پہ گئے، اور کنویں سے ان کی 2 بچیاں تھیں شعیب علیہ السلام کی، وہ اپنی بھیڑ بکریاں لے کر آئی تھیں، ان کو پانی پلایا، مسافر تھے، جان پہچان نہیں تھی، اور پھر دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ جو بھی آپ خیر بھیجیں اس کی ضرورت ہے مجھے۔ خیر یہ وقت سے پہلے چلی گئیں، تو باپ نے پوچھا کہ آج جلدی کیسے آ گئی؟ کہا جی اس طریقے سے ایک مسافر سے جلدی پانی پلا دیا۔ کہا اچھا مسافر تھا تو جاؤ، اس کو مسافر ہے تو اس کو ضرورت ہوگی، گاؤ اس نے احسان کیا تو اس کو کوئی بدلہ ملنا چاہیے، جاؤ اس کو بلا کر لیا۔ ایک بیٹی کو بھیجا، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں جات احداہما تمشی علی استحیاء، کہ دونوں بہنوں میں سے ایک آئی
حیا کا پتلا بن کے چل رہی تھی، شرم و حیا کا پتلا بن کے چل رہی تھی، تمشی علی استحیا، اور نظریں جھکا کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان ابی یدعوکا، چلیے میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے، جی لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا اس کا کچھ بدلہ آپ کو دے۔ تو ان کی بیٹی کی حیا کا ذکر کیا، تمشی علی استحیا، تو مطلب کہ عورتوں میں یہ مادہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن بشرطے کہ وہ عورت بھی تو ہو نا۔ ہاں اب تو بات ہی کچھ اور ہے، اب تو بات ہی کچھ ہو رہی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں بیچاری کو لا کر کھڑا کر دیا ہے، جو اس کا مقام تھا اس مقام سے ہٹا کر اس کو رسوا کر دیا ہے۔ کہنے کو کہتے ہم نے اس کو عزت دے دی ہے، مرد کے شانہ بشانہ کھڑا کر دیا ہے۔ اس کے کسی کام میں تو تم نے شراکت نہیں کی، اس کی کسی پریشانی کو تم نے دور نہیں کیا، اپنی پریشانیوں کا بوجھ بھی اس پہ لاد دیا۔ وہ رونق خانہ تھی، اس کو شمع محفل بنا دیا۔ جی تو آج مطلب کیا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں تو پھر فتنے کیوں نہ پیدا ہوں، خرابیاں کیوں نہ پیدا ہوں۔ جی جو جس کا مقام ہے اس مقام پہ ہو تو یہ جنت ہے، یہاں تو خیر ہی خیر ہے۔ فرمایا وہاں بھی جو عورت ہے وہ عورت ہی ہوگی، قاصرات الطرف۔ تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ان کی نظریں جھکی ہوں گی، وہ غیر پہ نظر نہیں ڈالیں گی۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے قاصرات الطرف، وہ حسن و جمال میں ایسی ہوں گی کہ اپنے شوہروں کی نظریں بھی جھکانے والی ہوں گی، کہ ان کے شوہر بھی کسی اور پہ نظر نہیں ڈالیں گے ان کے سوا۔ اللہ نے ان کو اتنا باجمال بنایا ہوگا کہ ان کے شوہر کسی اور پہ نظر نہیں ڈالیں گے اور وہ کسی اور پہ نظر نہیں ڈالیں گی۔ قاصرات الطرف، ہین، وہ بڑی آنکھ والی ہوں گی، یہ ان کی ایک خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حوران بہشتی کو سورہ رحمان میں 2 لفظوں سے ساری چیزیں ہی بیان کر دیں۔ قرآن تو بڑی موجز کتاب ہے نا، 2 لفظوں میں جیسا کہ سمندر کو سمیٹ کے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ فیہن، جنت میں، خیرات حسان، 2 باتیں، خیرات اور حسان، جی یعنی خوش کردار، خوش شکل۔ خیرات خوش کردار، حسان خوش شکل، تو یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، یہ 2 چیزیں 2 لفظ میں اللہ نے بیان کر دی۔ تو بہرحال کأنہن بیض مکنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ صفائی ستھرائی اور حسن و جمال میں ایسی ہوں گی جیسے کہ چھپائے ہوئے انڈے۔ مکنون چھپائے ہوئے، بیض انڈے، یہ تشبیہ ہے۔ تو عرب جو ہے وہ حسن و جمال کی تشبیہ دیتے تھے، یعنی عورت کی حسن و جمال کی تشبیہ دیتے تھے شتر مرغ کے انڈے سے۔ تو بیض مکنون کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انڈا پروں میں چھپا ہوا ہو، کسی چیز میں چھپا ہوا ہو، اور دوسرے کہ میں کأنہم لؤلؤ مکنون، جیسے کہ وہ چھپائے ہوئے موتی ہیں جس پہ کوئی گرد و غبار بھی نہیں پڑا ہوا۔ جی تو یہ ان کی یعنی خوبی ہوگی۔ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، یہ ساری بھرپور نعمت میں ہوں گے عباد اللہ المخلصین۔ اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، جب بیٹھیں گے تو ماضی کی باتیں بھی چھیڑیں گی، دنیا کی کہانیاں بھی یاد آئیں گی، تو ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے جنتی پوچھیں گے ہاں بھائی کوئی قصہ سناؤ اپنا دنیا کا، کوئی واقعہ سناؤ دنیا کا۔
تو اللہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں. قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا انی کان لی قرین، سنو بھائی، میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا دنیا میں، میرا ایک پارٹنر ہوتا تھا دنیا میں، ہم بزنس میں شریک تھے، پارٹنر تھے جی. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ان دو آدمیوں کا ذکر جس کا سورہ کہف میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ دو پارٹنر تھے اور پھر انہوں نے پارٹنرشپ ختم کی تو دونوں کو 3,000 اس وقت کا جو سکہ تھا نا، اشرفی کہتے ہیں، اس کو اشرفی کہتے ہیں یا آپ اس کو دینار کہیں، جو بھی، تو 3,000 دینار دونوں کو آئے. تو ایک مشرک اور کافر تھا، ایک مومن تھا. مومن کو جب یہ پیسے ملے تو اس نے بہت زیادہ حصہ فی سبیل اللہ خرچ کر دیا، اور جو دوسرا تھا اس نے اگلے بزنس میں لگایا، زمین خریدی، باغ لگائے، وہ چہل پہل ہوگی اس کی. اچھا، پھر یہ ایک دوسرے سے وہاں ملے ایک دفعہ تو آپس میں ذکر چھڑا. اس نے کہا یار پیسے تو دونوں کو برابر ملے تھے، تو کنگال بنا پھرتا ہے، میرا دیکھتے نہیں اتنا بزنس چمک رہا ہے، اتنی زمینیں ہیں، اتنے باغات ہیں، یہ وہ. اس نے کہا ہاں بھائی میں نے تو فی سبیل اللہ خرچ کر دیے ہیں، تو اس لیے میں نے بھی سرمایہ لگا دیا، انویسٹمنٹ کر دیا آگے کے لیے. اس نے کہا تو بڑا سادہ آدمی ہے، ہاں آگے کیا پتہ کچھ ہے یا نہیں ہے، تم لوگوں کی باتیں ہیں، یہی دنیا ہے، تو ادھار پہ خواہ کیا پتہ ہے کچھ یہ نہیں ہے. اس نے کہا تیرے نظریے میں نہیں ہوگا لیکن میرے نظریے میں تو ہے، اور مجھے اس سے اس پہ زیادہ یقین ہے. خیر وہاں ان کی گفتگو ہے. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات انہی کی ہوگی کہ میرا ایک دوست تھا، یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، وہ مجھ کو کہتا تھا تو بھی آخرت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے، آخرت کو ماننے والوں میں سے ہے، جنت دوزخ کا قائل ہے، حشر نشر کا قائل ہے، موت کے بعد زندگی کا قائل ہے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا ہم جب مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا ہم کو دوبارہ پیدا کر کے پھر جزا سزا کا فیصلہ دیا جائے گا؟ جی تو وہ منکر تھا، میں تو کہتا تھا ہے، وہ کہتا تھا نہیں ہے. تو بھائی وہ تھا میرا ایک ساتھی. یہ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ کہے گا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی اس کو کہے گا حال انتم مطلعون، اس کو دیکھنا چاہتا ہے کیا؟ اپنے اس دوست کو تو دیکھنا چاہتا ہے؟ جی یار ضرور دیکھنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کہاں ہے، کہاں ابھی ملاقات کرا لیتے ہیں. فطلع، تو وہ جنت اوپر ہوگی نا تو جہنم تو نیچے ہوگی، اور کروڑوں میل کا فاصلہ ہوگا جہنم جنت کے درمیان، لیکن اللہ فوراً کنیکشن جوڑ دیں گے. فطلع، اوپر سے جب جھانک کے دیکھے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، اس کو جہنم کے بیچ میں دیکھے گا، اوپر سے جہنم کے بیچ میں دیکھے گا. صرف دیکھے گا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ مکالمہ اور بات چیت بھی کرا دیں گے. تو یہ جنتی کہے گا تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھ کو بھی ہلاک کر دیتا، ایسی تو باتیں آخرت کے بارے میں کرتا تھا کہ میں تیری بات مان لیتا تو میں بھی آج تیرے ساتھ ہوتا. یہ تو اللہ نے بچایا کہ تیری باتوں میں نہیں آیا. جی اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا. ولولا نعمت ربی، میرے رب کا احسان نہ ہوتا، اللہ مجھے بچا نہ لیتے، لکنت من المحضرین، تو میں بھی یہاں حاضر کیے ہوئے میں سے ہوتا جہاں تو حاضر ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا. افما نحن بمیتین، اب بتانا کیا ہم مرنے والے نہیں؟ الا موتۃ الاولی، مگر وہ پہلی ہی موت. یعنی تو جو کہتا تھا کہ بس وہی موت ہے، وہی حیات دنیا کی، بس اس کے بعد کوئی نہیں، کیا وہی بات ہے یا میری بات ٹھیک ہوئی؟ وما نحن بمعذبین، اور کیا ہم عذاب نہیں یعنی دیے جائیں گے؟ تو جو کہتا تھا کوئی عذاب نہیں ہوگا، کوئی دوبارہ حیات نہیں ہے،
ہے کہ نہیں ہے؟ تو بہرحال ظاہر بات وہ کہے گا کہ سب کچھ ہے، لیکن اب ہونے کی اقرار کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بے شک اے جنتی تو جو وہاں سے بچ کے جنت میں آیا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جو تو نے حاصل کر لی، سب سے بڑی کامیابی ہے جو تو نے حاصل کر لی۔ اور لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اسی جیسی کامیابی کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے، یعنی جنت جیسی کامیابی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو عمل کرنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ جنت کی ہر چھوٹی تو میں ہر بڑی چیز کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی ہے، ویسے جنت کی تو کوئی نعمت بھی چھوٹی نہیں، لیکن ہر نعمت جنت کی مطلوب ہے اور اس کی طلب کرنی چاہیے۔ اللہ اسی فرماتا ہے کہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ بعض خشک مزاج قسم کے لوگ ہوتے کہ او جی ہمیں ان چیزوں کی جنت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فلاں نعمت کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی اللہ نے جو پیدا کی ہے تم اس سے کیسے مستغنی ہو سکتے ہو؟ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرو، تم کہ تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایسی بڑھ کی بات ہے، اور جی ہمیں تو صرف اللہ کی رضا، تو اللہ کی رضا ہی تو یہ ہے، انہی چیزوں میں ہے۔ تو جنت کی نعمتوں کو مطلوب سمجھنا چاہیے، یہ اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے لیے عمل کرنے کا کہا ہے، اس سے استغنا نہیں کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے کام کرو، یہ فوز عظیم ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ اس کو بڑی کامیابی کہتے ہیں، اس کے لیے عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اللہ کرے کہ اس فوز عظیم پہ یقین کامل آ جائے اور ہم پھر اس کے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ جد و جہد کریں جیسے ہم عارضی زندگی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اس سے زیادہ۔ تو جتنی ریاضت ہوگی، جتنی محنت ہوگی، جتنی مشقت ہوگی، اتنی ہی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔